اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کا آج ہمارا چھٹا سیشن ہے، یعنی اس سلسلے کا جب ہم نے مطالعہ البیان کا سلسلہ دوبارہ ابتدا سے شروع کیا ہے۔ آج اس کا چھٹا سیشن ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، یعنی اس کا نمبر 2 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی 6 تا 9 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں قرآن مجید کے مدعا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے تفسیر کی، جو انہوں نے وضاحت کی، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اس میں متن اور ترجمے کے جو بعض متن کے مانوس الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اور ترجمے کے اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کفرو، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، کافر اسی سے ہے، کافرین اسی سے ہے، کافرون اسی سے ہے۔ سواؤن کا لفظ بھی برابر ہے کہ معنوں میں عام طور پر ہماری زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انذرتا، یہ لفظ انذار، منذر اور اس طرح کے مختلف الفاظ کے حوالے سے بعض اوقات ہماری زبان میں آ جاتا ہے۔ لا یؤمنون، ایمان اسی سے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر کے معنوں میں ہے، اور اس کو بھی ہم بطور محاورہ اپنی زبان میں استعمال کر لیتے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہوتے ہیں، اس سے آپ واقف ہیں۔ سم یعنی سماعت کا لفظ اسی سے ہماری زبان میں موجود ہے۔ ابصار، بصارت کا لفظ اسی سے ہماری زبان میں موجود ہے۔ عذاب، اس سے ہم واقف ہیں۔ عظیم سے ہم واقف ہیں، بڑے کے مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نیچے اگر دیکھیں تراجم میں کیا کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو آپ کے لیے مشکل ہو، تو بظاہر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے مفاہیم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ لا یؤمنون یعنی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس کو مانیں گے نہیں۔ تو اس سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اصل میں کتاب زیر بحث ہے۔ تو یہاں اگرچہ کتاب کا لفظ نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ طے شدہ بات ہے، تو اس لیے استاد گرامی نے ترجمے میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کس چیز کا ترجمہ ہے، کس حصے کا ترجمہ ہے؟ ان الذین کفروا، کفروا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
تو اسی طرح ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں انذرتہم خبردار کرو یا تم ان کو خبردار نہ کرو، ان کو آگاہ نہ کرو، اس کے باوجود ہر صورت میں وہ ایمان لانے والے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ حاشیہ دیکھتے ہیں، اس کے برخلاف اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش کا مضمون سورہ کی اس تمہید میں نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی سورہ کی تمہید اس وقت چل رہی ہے اور ہم آیت نمبر 6 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اس تمہید میں استاذ گرامی لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے بات کا، مضمون کا، وہ ہو رہا ہے تسلی کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے سرزنش۔ تو یہ مضمون ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس تمہید میں نمایاں ہوتا ہے۔ گویا اب اس کی وضاحت کی ہے استاد گرامی نے، گویا آپ کو یہ بات بتانا مقصود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگاہ کرنا، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے اور نہ آپ کی تبلیغ و دعوت میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی عظیم ہستی، کوئی شخصیت پوری دل نوازی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنی فیملی کو، اپنے مخاطبین کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات غلط ہے، اس بات کے پیچھے جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اس چیز کو مانو گے تو تمہیں مستقبل میں فائدہ حاصل ہوگا، یہ ساری چیزیں جب وہ بتاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی بات پر کان نہ دھریں، وہ اس کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ اس کی بات، وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، اور لوگ اس کی بات جو ایک حق بات ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا امکان موجود ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بطور انسان اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کہیں میری ایفرٹ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں میں نے بات پہنچانے میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کہیں میں نے جو کچھ بھی لوگوں کو بتایا ہے وہ اس میں اگر 10 حصے بتانا تھا تو کہیں وہ 9 تو نہیں رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے خیالات ایک انسان ہونے کے ناطے کسی بھی ہستی کے اندر، وہ پیغمبر کی ہستی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے محسوس کی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے رہے ہیں اور ان کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ آپ نے اپنا جو کام ہے وہ پورا کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہو، جانب حق میں کوئی غلطی سرزد ہو، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ واضح بھی کر دیتے ہیں، تنبیہ بھی کر دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ تسلی کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد مقامات پر اس کا اظہار ہوا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں تسلی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو اس میں یہاں پر جو تسلی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کسر نہیں رہ گئی، آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے، اس میں کوئی کمی آپ نے نہیں کی، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ لوگ آگے رد عمل میں کر رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کی سرکشی کے ساتھ ہے، ان کی ہٹ دھرمی کے ساتھ ہے، ان کی بدتمیزی کے ساتھ ہے، ان کی بد اخلاقی کے ساتھ ہے کہ یہ حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، تو اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے اور نہ آپ کی تبلیغ و دعوت میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے، بلکہ یہ سرتاسر ان کے دل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے دل کا روگ ہے، ان کے دل کا کھوٹ ہے جو اس وقت نمایاں ہو گیا ہے کہ وہ سچ بات کو جانتے بوجھتے ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر جو بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور جو بات کر رہا ہے وہ ہماری عقلوں کے عین مطابق اور ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے باوجود
چونکہ کچھ مسئلے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری انانیت کے اور ہماری دوسری چیزوں کے جو مسئلے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی سیادت کو، اپنی قیادت کو اور اپنی عظمت کو چھوڑنا پڑے گا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، ابھی جو بات یہاں پر استاذ نے بیان کی ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ فٹ نوٹ لے کے آئے ہیں، حوالہ لے کے آئے ہیں اپنے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے اب یہ قانون الہی کی زد میں آ چکے ہیں، جس کے سبب سے ان کے دلوں سے اثر پذیری کی، دلوں سے اثر پذیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں جب انسان کے دل کے اندر اثر پذیری کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی وہ اثر کو قبول کر لینے والا ہوتا ہے، کوئی بات اس کو کہی جائے تو اس پر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اسی کے لیے اثر پذیری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر سے اثر پذیری کی، ان کے کانوں کے اندر سے حق نیوشی کی، یعنی حق نیوشی جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گوش حق نیوش، کسی بات کو گوش حق نیوش سے سننا چاہیے، یہ اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کانوں کے اندر سے حق نیوشی کی، یعنی حق سننے کی، ان کے کان اصل میں حق سننے کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو ان کے کانوں کے اندر سے حق نیوشی کی، اور ان کی آنکھوں کے اندر سے عبرت نگاہی کی۔ عبرت نگاہی یہ ہوتی ہے کہ جیسے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، کسی بھی موقع پر اس مصرعے کو استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ایسے شخص، کسی ایسے فرد کے بارے میں یا کسی ایسے واقعے کے بارے میں کہنا ہو جب وہ ایک نمونہ عبرت بن چکا ہے۔ تو عبرت نگاہی کی نصیحت، یعنی دیکھ کر کسی چیز کو نصیحت حاصل کرنا، یہ بریکٹ میں جو میں نے لکھا ہوا، یہ پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصل تفسیر کا حصہ نہیں، بلکہ آپ کی ایک طرح سے مدد کے لیے اس کو بریکٹ میں ان الفاظ کو جو آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں تو میں اس کو درج کر دیتا ہوں، تاکہ یہ اگر آپ دوبارہ بھی اس کو دیکھیں تو آپ کو جو اگر مشکل یاد نہ رہے وہ چیز تو بعد میں واضح ہو جائے۔ تو عبرت نگاہی کی، یعنی عبرت نگاہی کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ عبرت نگاہی کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کی نفی ہو چکی ہے، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ اب آپ ان کی صلاح و فلاح کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیے، یعنی اب ان کے دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، ان کی صلاح سے، ان کی فلاح سے، یعنی کہ ان کی اچھائی سے، ان کے ٹھیک ہونے سے، ان کی فلاح و بہبود سے آپ مایوس ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے معاملے میں کوئی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کے لیے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے، جس سے وہ لازماً دوچار ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ موقع ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، اور یہ موقع ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر مکہ میں اپنی تمام دعوت کو پیش کر کے ان پر اتمام حجت کر کے اب مدینہ کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر اپنی دعوت کو جو اوس و خزرج کے لوگ ہیں اور باقی قبائل ہیں، خاص طور پر یہود، ان کے لیے اپنی دعوت کو پیش کر رہا ہے۔ تو اس موقع کے حوالے سے یہ ساری چیز موجود ہے۔ تو اس میں چونکہ مشکل الفاظ تھے تو میں مولانا اصلاحی کا یہ پیرا ایک دفعہ پھر اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے، یعنی پروردگار کی طرف سے جو بات تسلی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی صداقتوں کو، سچائیوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے اب یہ قانون الہی کی زد میں آ چکے ہیں، جس کے سبب سے ان کے دلوں کے اندر سے اثر پذیری کی، ان کے کانوں کے اندر سے حق نیوشی کی، اور ان کی آنکھوں کے اندر سے عبرت نگاہی کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ اب آپ ان کی صلاح و فلاح کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیں۔ اب ان کے لیے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے، جس سے وہ لازماً دوچار ہوں گے۔ تو یہ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 12 نمبر حاشیہ کیا ہے؟ 12 نمبر حاشیہ یہ ہے کہ جس میں جملہ یہ ہے کہ
ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان الذین کفروا کی، یہاں تک کی بات ہے۔ پہلے 11 نمبر حاشیہ آپ نے دیکھا، اسی کے پہلو سے جو بات آگے پورے سلسلے میں چلے گی، اور اس کے بعد 12 نمبر جو حاشیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام طور پر آپ نے تراجم میں دیکھا ہوگا کہ یہاں ترجمہ جو کیا جائے گا یا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتنا ہی ترجمہ ہوگا، جن لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے انکار کیا، یہ ترجمہ ہوگا، لیکن اس کی وضاحت موجود نہیں ہوگی۔ تو جو پورے سیاق و سباق میں یعنی اس کے پس منظر میں اور آگے ان آیات کے اندر جو چیز موجود ہے، محذوف ہے، اس کو استاذ گرامی نے کھول کے اس کی وضاحت کی ہے، اور جملہ کیا، ترجمہ کیا کیا ہے، اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اصل میں اب حاشیہ دیکھیے، اصل میں ان الذین کفروا کے الفاظ آئے ہیں، اس میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اور پیغمبر کی حقانیت اگرچہ پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن محض اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں اس کو سمجھ لیجئے، یہ چونکہ ہر زبان کا عام اسلوب ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں کہ ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کبھی ہم جو فعل ہوتا ہے یعنی فعل کا لفظ جو ہوتا ہے اس کو فیصلہ فعل کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ انسانوں کی زبانوں کی ایک مشترک اساس ہے۔ اس کو مثال کے طور پر ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان معاذ اللہ، یا اللہ میرے منہ میں خاک اس طرح کی، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، یہ کہا جائے، یعنی کسی گروہ کی طرف، کسی لوگوں کی طرف، رہنماؤں کی طرف، ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، تو یہ اصل میں اس وقت اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان قائم ہے، لیکن یہ تباہ کر دیا ہے، اصل میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، گویا کہ یہ اصل میں فیصلہ عمل میں نہیں آیا، لیکن جو معاملہ وہ کر رہے ہیں اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گویا کہ فیصلہ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات کہ ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے واضح ہو جائے گی۔ تو اسی لیے استاذ گرامی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ نہیں جملہ لکھا کہ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں مانا یا اس کتاب کا انکار نہیں کیا، یہ ترجمہ نہیں کیا انہوں نے، اس کے بجائے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اس کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ اب ہم اس کا انکار کر کے ہی رہیں گے، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اس میں استاذ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اور پیغمبر کی حقانیت اگرچہ پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن محض اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ جب بھی انسان کسی حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب ضد ہوتا ہے، یعنی میری زبان سے یا کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا ہے کہ اب میں نے اس بات کو نہیں ماننا، چونکہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ماننا تو اب میری ضد ہے کہ میں اسی پر کھڑا رہوں گا۔ آپ نے اس طرح کے مظاہر اپنے ارد گرد میں لوگوں کے ہاں دیکھے ہوں گے۔ اسی طرح ہٹ دھرمی یہ ہوتی ہے کہ انسان جم جائے کسی غلط بات کے اوپر، یہ ضد ہی کی ایک طرح سے اگلی کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بات اس نے کہہ دی یا کوئی اس کے خیال میں بات آ گئی کہ اب اس کا مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس پر جم جائے، کیونکہ جو اصل حق شناس ہوگا، جو اصل حق پر کھڑا ہونے والا انسان ہوگا، وہ اگر کسی چیز کے اوپر کھڑا ہے
یعنی کسی چیز کو اس نے بطور اصول یا بطور حقیقت قبول کر لیا ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو غلط تھی، یہ جو کچھ میں نے سمجھا تھا، یہ جو کچھ میں نے جانا تھا، یہ درست نہیں تھا، تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہٹ دھرم ہوگا وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرے گا، وہ اس پر جم جائے گا۔ تو یہ اسی طرح تیسرا جو سبب ہوتا ہے وہ بالعموم انانیت ہوتی ہے۔ انانیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، بعض اوقات نسلی تفاخر ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے جو کوالٹیز ہیں اپنی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جی میں بڑا عالم دین ہوں، میں بڑا ایک طرح سے مصنف ہوں، محقق ہوں، میرے پیچھے یہ پس منظر موجود ہے، میری ذاتی یہ شخصیت ہے، میری نسلی طور پر یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، یہ خیالات کر کے وہ اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری بات تو برحق ہوگی اور اس بات کی کوئی تغلیط نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو انانیت ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حق کو جھٹلانے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد 13 نمبر جو نوٹ ہے وہ نوٹ یہ ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یعنی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے، وہ انہوں نے ایمان کسی صورت میں نہیں لے کے آنا۔ تو آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان میں سمع مصدر ہے اور اسی بنا پر واحد آیا ہے۔ یہ ایک فنی عربی نکتہ ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں یعنی اس کلاس کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، 14 نمبر دیکھیے۔ 14 نمبر یہ ہے کہ اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے پہلو سے اگر کوئی سوالات بھی ہوں تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اپنے قانون کے مطابق، یہ اصل میں استاد گرامی نے اس کے اندر بات کو کھول دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی پر مہر کرتا ہے، یعنی اس کے دلوں کو ایک طرح سے حق کو قبول کرنے کے لیے بند کر دیتا ہے، تو یہ بند کرنا یا مہر لگا دینا یہ کیا چیز ہے، اور یہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کے کانوں کو بند کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، یا اس کے پیچھے کوئی قاعدہ ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی قانون ہے؟ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اسی لیے استاد گرامی نے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، کسی بھی حکیم ہستی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی معاملہ علل ٹپ کرے گا، وہ کوئی معاملہ کسی حکمت کے بغیر، کسی پس منظر کے بغیر، کسی جزا و سزا کی کسی نوعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں کرے گا۔ یہ کسی عظیم شخصیت سے، کسی عظیم ہستی سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ جو عادل عظیم ہے اس سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے، تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کے کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو بالکل بند کر دے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی راہ میں ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ پروردگار تو ان کے لیے نئے سے نئے راستے کھولتا ہے۔ تو اس پر چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا تو استاد گرامی نے اس کو واضح کر دیا ہے بریکٹ کے اندر کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ جو مہر لگائی جا رہی ہے یہ مہر جو ہے بس ایسے ہی لگا دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کسی ضرورت کے بغیر یا کسی وجہ کے بغیر فیصلہ کیا۔ تو اس کا سبب بیان کیا ہے استاد گرامی نے اس بریکٹ کے اندر کہ اپنے قانون کے مطابق، اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے۔ اس کو اب واضح کر رہے ہیں، اس پیراگراف کو سنیے گا یا پڑھیے گا، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ یعنی ایک بات تو انہوں نے واضح کر دی کہ یہ جس قانون کا حوالہ استاد گرامی نے بریکٹ میں دیا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے یہ بات ایڈ نہیں کر رہے، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کے شواہد موجود ہیں۔ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور جس کی روح سے اب اس قانون کا جہاں جہاں بھی وہ قانون بیان ہوا ہے اس کو جب ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے، جس کی روح سے جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ قانون بتایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نے سرکشی کی تو فی الفور اس پر اتمام حجت کر دیتے ہیں، اس کے کانوں آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ سرکشی اختیار کرنے والوں کے ساتھ، اور جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ۔ اس بات کو غور سے سمجھیے گا کہ ایک ہے غفلت میں پڑھ کر کسی بات کا انکار صادر ہو جانا، یا ناسمجھی کی وجہ سے کسی بات کو قبول نہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، یا انسان تساہل اور غفلت کی وجہ سے بعض اوقات بعض صحیح اقدامات بھی نہیں کر پاتا، تو یہ ایک اور چیز ہے۔ سرکشی ایک اور چیز ہے۔ سرکشی اصل میں تمرد، سرکشی، تکبر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، گویا پروردگار کے آگے یا اللہ کے رسول کے آگے اکڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، یہ ہے سرکشی۔ یعنی وہ جگہ جہاں سر اطاعت جھکانا چاہیے وہاں انسان اکڑ کر کھڑا ہو جائے، سرکشی اختیار کرتا، اور جانتے بوجھتے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ ہستی جو بتا رہی ہے یہ حق بتا رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ جو میرے سامنے بات آ گئی ہے یہ سچی اور مبنی بر حق بات ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محض اس کی اگرچہ سرکشی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی درگت بنائی جائے، اس کے بارے میں سرزنش کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اپنی کمال رحمت کی وجہ سے اس کو مہلت دیتے ہیں۔ پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اب کوئی انسان اس موقع پر، اس جگہ پر، اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب اس کے دل و دماغ پر مہر کر دینی چاہیے، اور اس طرح وہ اسی دنیا میں خدا کے عذاب کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں پر مہر لگا دیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ پھر اس جگہ پر لے آتے ہیں کہ وہ پھر حق کو قبول کرنے کے راستے ہی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مہر کے نتیجے میں آدمی کا مذاق کہتے ہیں ذوق کو، عادت کو، آدمی کا مذاق طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر معوف ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے کہ صرف وہی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں جن سے اس کے بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے۔ آپ نے اپنے ارد گرد میں بعض ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں پر ان کی تعریف کی جائے، اگر آپ ان کی بد تعریفی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ان کا دروازہ مستقل طور پر بند ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کی بات کو ان کو بڑے غور سے، توجہ سے سننا چاہیے۔ لیکن اس طرح آپ نے اس کی مثالیں متعدد دیکھی ہوں گی، اور ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے ارد گرد کے بعض لوگوں میں، رہنماؤں میں موجودہ زمانے میں یہ انحطاط آیا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس مہر کے نتیجے میں آدمی کا مذاق طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر معوف اور معطل ہو جاتی ہے کہ اسے صرف وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جن سے اس کے بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے۔ اس کی ساری دلچسپی صرف بدی کے کاموں سے رہ جاتی ہے۔ نیکی کی بات معقول سے معقول اسلوب میں بھی کہی جائے تو اس سے اس کو وحشت ہوتی ہے، کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، بتانے کی کوشش کرے تو وہ اس سے وحشتناک ہوتا ہے، اس سے اس کا ایک طرح سے وہ منہ پھیرتا ہے، گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہو جس سے مجبوری میں اس کو سننا پڑے تو وہ گویا کہ یہ رویہ دیتا ہے کہ یہ آپ نہ ہی یہ بات کرتے تو بہتر تھا، اور اگر آپ کے مقابل کا ہے یا آپ سے چھوٹا ہے تو اس کو بدتمیزی کے ساتھ وہ رخصت کرتا ہے۔ تو نیکی کی بات معقول سے معقول اسلوب میں بھی کہی جائے تو اس سے اس کو وحشت ہوتی ہے، وہ کبھی دل کی آمادگی اور اس کے حضور کے ساتھ، یعنی دل کے حضور کے ساتھ، دل کے حضور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل آپ کا حضوری میں ہے، اپنے آپ کو کشادگی کے ساتھ کھلا رکھے ہوئے ہے کہ جو حق اس کے لیے آتا ہے وہ اس کو قبول کرے، اس کے حضور کے ساتھ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس قانون کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ نساء کی آیت
जो सारे हवाले उस्ताद ग्रामी ने यहाँ लिख दिए हैं, इनको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन उसका ख़ुलासा जो है वो यहाँ पर बयान कर दिया गया है कि ये असल में जब ये वाक़या हो जाता है तो अल्लाह का कानून नाफिजुल अमल होता है। और अल्लाह का कानून ये है कि अगर कोई इंसान सरकशी करता है, कोई जानते बूझते हक़ का इनकार करता है, उसके बाद अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं। और जब अल्लाह ताला ये जानते हैं कि अब ये मोहलत काफ़ी हो गई है और ये इंसान इस जगह पर पहुंच गया है कि अब ये हक़ को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होगा, तो फिर उस पर हक़ पहुंचने के, हक़ उस तक मुंतकिल होने के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये एक तरह से अज़ाब है जो इसी दुनिया में उस पर शुरू हो जाता है। अगला नुक्ता देखिए 15 नंबर, और उनकी आँखों पर पर्दा है। इससे ये हकीकत वाज़े होती है, पर्दा का लफ्ज़ पर वो नोट लिख रहे हैं, इससे ये हकीकत वाज़े होती है कि आदमी के अंदर ईमान और हिदायत की दावत उसके दिलो दिमाग और उसकी आँखों और कानों ही के रास्ते से दाखिल होती है। वो अगर अनफुस व आफाक की निशानियों पर बसीरत से निगाह डाले, अनफुस की निशानियाँ वो हैं जो हमारे वजूद के अंदर पाई जाती हैं, यानी जिन पर हम अपने अंदर से गौर करते हैं तो हमें कुछ एहसासात होते हैं, कुछ ख़यालात होते हैं, कुछ तसव्वुरात होते हैं। हमारा अंदरूनी वजूद कुछ चीज़ों की गवाही देता है। मिसाल के तौर पर इस बात की गवाही कि ये चीज़ हक़ है और ये चीज़ बातिल है, ये इसको जानने के लिए बाहर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। तो अनफुस की तमाम जो शहादतें हैं या निशानियाँ हैं, और इसी तरह आफाक में, खारिज में जो कुछ भी निशानियाँ मौजूद हैं, वो उन पर बसीरत की निगाह डालता है, उन पर गौर करे, खुदा के कलाम और दावत हक़ के अलमबरदारों की बातें सरापा गोश होकर सुने। सरापा गोश होकर यानी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कान बन कर सुने। गोश का मतलब कान होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खरगोश। खरगोश को खरगोश इसलिए कहते हैं कि उसके कान गधे जैसे, खर जैसे होते हैं, तो इसलिए उसको ये कहा जाता है। तो गोश का मतलब कान है। सरापा गोश होकर सुनना यानी ये भी उर्दू ज़ुबान का मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि आपने, इंसान ने इस तरह किसी बात को सुना है कि उसका पूरे का पूरा वजूद ही एक तरह से कान बन गया है, पूरे का पूरा वजूद उसका सुनने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए सरापा गोश का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। अलमबरदारों की बातें सरापा गोश होकर सुने तो उसको हिदायत मिलती है, और उन्हें देखने, सुनने और समझने से इनकार कर दे तो गुमराही और ज़लालत की भूल भलाइयाँ उसका मुक़द्दर ठहरती हैं। ईमान और हिदायत की राह फिर उसके लिए हरगिज़ नहीं खुल सकती। ज़लालत यानी गुमराही का ये मुतरादिफ है, अरबी ज़ुबान में गुमराही ही को ज़लालत कहते हैं। तो ये वाज़े हो गया। इस पर फिर थोड़ा सा इस पहलू से गौर कर लीजिए कि ये वाज़े किया है कि ईमान की दावत जिन ज़राए से मिलती है, यहाँ वो ज़राए बयान कर किए हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला उन ज़राए पर मोहर लगाते हैं, उन रास्तों को मसदूद कर देते हैं, उन रास्तों को बंद कर देते हैं। कौन से वो रास्ते हैं? उनमें से एक रास्ता दिल और दिमाग है, यानी दिल का लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता है हर ज़ुबान के अंदर, जिसमें दिमाग का मफ़हूम, अक्ल व बसीरत का मफ़हूम खुद ब खुद शामिल होता है, यानी उसके अंदर जज्बात भी शामिल होते हैं, उसके अंदर अक्ल व बसीरत, अक्ल व खिरद और जो सोच समझ की चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर शामिल होती हैं। तो जब हम कहते हैं कि दिलों पर मोहर लगा देना, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके दिल भी कबूल करने से इनकारी हो जाते हैं, और इसी या दिल भी बंद हो जाते हैं और उनका दिमाग भी माऊफ हो जाता है। और उसकी आँखों, तो एक चीज़ हो गई दिल जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, और उसमें अक्ल व दिमाग उसके अंदर शामिल है। दूसरी चीज़ जो है वो आँखें हैं, और तीसरी चीज़ समात है। यानी मतलब ये है जो भी ज़राए हैं जिनसे इंसान, यानी इंसान आँखों से देखकर हक़ाइक़ को जानता है, मालूम करता है, जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ भी उसको नज़र आता है वो आँखों के रास्ते से नज़र आता है। तो जब आँखों के आगे पर्दा आ जाएगा तो फिर वो चीज़ पहुँचनी उस तक मुमकिन नहीं रहेगी। इसी तरह जो कुछ हक़ की बात, जो कुछ सच की बात, जो कुछ सही बात वो सुनता है, वो कानों के ज़रिए से सुनता है।
کانوں کے آگے اگر پردہ آ جائے، اس پر اگر مہر لگا دی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا راستہ دل و دماغ ہے، وہ راستہ بھی ظاہر ہے کہ اگر بند ہو جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، اور انسان کے پاس کوئی راستہ حق کو تلاش کرنے کا یا حق تک پہنچنے کا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ راستہ اس کے لیے کھلا بھی رکھا جاتا تب بھی اس کا رویہ یہی ہونا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، دراں حالے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ پہلے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ الفاظ جو ہماری زبان میں مانوس ہیں، ناس کا لفظ ہے، اس کو آپ جانتے ہیں۔ کالا یقولو، اس معنی سے آپ واقف ہیں۔ آمنا اسی ایمان سے ہے۔ باللہ، یوم، اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ آخر، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ مومنین، ایمان، یہ اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اسی طرح پھر آمنو کا لفظ آیا ہے، اور انفسہم کا لفظ آیا ہے، یعنی نفوس اسی سے ہے، نفس اسی سے ہے۔ یشعرون، شعور کا لفظ اسی سے ہے، یعنی جاننا، سمجھنا، کسی چیز کو معلوم کرنا، اس کی حقیقت سے واقف ہونا۔ تو یہ وہ الفاظ ہو گئے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلا نوٹ ہے، اور انہی لوگوں میں، یعنی انہی منکرین میں سے، انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، انہی میں وہ منافقین بھی ہیں۔ اب وہ منافقین پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے۔ ان دونوں حصوں کو دیکھیے۔ اس سے مراد وہ منافقین یہود اور وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ بات واضح رہے کہ ہر گروہ کے اندر، ہر جگہ پر جہاں حق کی بات سامنے آ رہی ہو، اور ہر جگہ پر ہر وقت حق کی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، کھلے طریقے سے انکار کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شرع کے صدر کے ساتھ اسلام کو یا دین کو یا سچ بات کو یا حق بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ ان کے درمیان میں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ایک نوعیت منافقین کی ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں تو باطل کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اصل میں تو غلط جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے، وہ مصلحتیں رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہیں، تعلقات کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں، بعض مصلحتوں کی وجہ سے وہ اصل میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اصل میں ہم ادھر کے لیے بھی صلح کا موقع رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تصور رکھتے ہیں، اور ادھر کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ تو کوئی ایسی شکل نکالی جائے کہ جس میں ان دونوں جگہوں کے درمیان میں کوئی مناسبت، کوئی اتفاق پیدا ہو جائے، یعنی وہ ادھر بھی اپنی پذیرائی اور پوزیشن کو مستحکم رکھنا چاہتے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھی رکھنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حق ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، یا اگر قبول کرتے ہیں تو ظاہراً قبول کرتے ہیں، اندرونی طور پر اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ یہود میں بھی موجود تھے، یعنی اور اسی طرح اوس و خزرج میں بھی تھے، جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی مخالفت مصلحت اندیشی، یعنی مصلحت اندیشی کا مطلب یہ ہے
کہ مستقبل میں کسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو سوچنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دینا، اور مصالحت پسندی یعنی کسی مصالحانہ کردار کی جگہ پر آ کر کھڑے ہونا، اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ واضح رہے یعنی یہاں یہ منفی مفہوم میں مصلحت اندیشی اور مصالحت پسندی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ اصل میں پازیٹیو کوالٹیز ہیں۔ مصلحت اندیشی بھی ایک پازیٹیو چیز ہے اور مصالحت پسندی بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن اگر وہ منافقت کی صورت میں ہو، لیکن وہ اگر حق کے کتمان یعنی حق کو چھپانے کے لیے ہو تو یہ اصل میں پھر منافقت بنتی ہے اور قابل تعزیر یا قابل سزا جرم کی جگہ پر آ کر اس کا مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، اپنے زعماء کے طریقے پر یعنی اپنے رہنماؤں کے طریقے پر وہ اسلام کے مقابل میں مجرد انکار اور ضد کی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ جیسے زعماء نے رہنماؤں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ بالکل براہ راست انکار کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے بجائے ایک موافقت کا طریقہ جس میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر معاملات کو آگے بڑھانے چاہیے، تو وہ مجرد کہتے ہیں کہ محض فقط تنہا یعنی اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ بالکل اپنے آپ کو چھپا کر کسی پردے کی اوٹ میں اپنے آپ کو بیان کرتے تھے۔ اس کے برعکس ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام سے موافقت پیدا کی جا سکتی ہے کی جائے، چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے یہ چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بے شک پیغمبر مانیں، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا، چونکہ یہ ابھی اس کے کچھ اور حواشی موجود ہیں، اور ہمارا اس حصے کا وقت جو ہے جس کو ہم تعلیم کا حصہ کہتے ہیں، جس میں ہم کچھ پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ کچھ وقت اوپر چلا گیا ہے، تو اس لیے یہیں اس کو روکتے ہیں اور سوالات کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ یا یہ بات ہم نے اکثر سنی ہے کہ فلاں شخص پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، فلاں ہستی کے بارے میں، فلاں پرسن کے بارے میں کچھ مہر لگانے کا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی اس کے کسی بات کو قبول کرنے کے، اس کے کسی بات کو سمجھنے کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ عام طور پر عام زبان میں بھی اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس کو ہمارے ہاں ہماری زبان میں اور اسی طرح ہماری مذہبی تعبیرات کے اندر بالعموم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے، ظاہر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ سورہ بقرہ میں استعمال ہوئے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر، اسی طرح ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ کا الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مہر لگانے سے مراد کیا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہا، اس کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی بات اس تک پہنچنے کے جو دروازے تھے وہ اس کو اصل میں اس شخص نے ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ان تک صحیح بات تو پہنچ رہی ہے، اس شخص تک صحیح بات تو پہنچ رہی ہے، لیکن وہ اس کو ماننے، اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں سے انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع ان میں سے ایک ذریعہ انسان کی بصارت ہے، یعنی انسان اپنے خارج کا مشاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک وہ علم ہے جو اس کو سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے، صحیح بات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس علم کے حوالے سے اس کا ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، یعنی اس کی آنکھیں تو شواہد پیش کر رہی ہیں، شہادت دے رہی ہے، تو کیا وہ اس کو قبول کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے؟ تو ایک رویہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، دوسرا رویہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہی بات بین ہی درست ہے اور سچ ہے۔ دوسرا واقعہ انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی سماعت کے ذریعے سے، یعنی کانوں کے ذریعے سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، کچھ حقیقت کی شناسائی ملتی ہے، کچھ صحیح بات اس تک پہنچتی ہے، تو اس کے معاملے میں بھی یہی دو رویے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان اس کو اس طریقے سے سنتا ہے کہ پوری توجہ اس کے لیے مختص کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پورے اپنے آپ کو سراپا گوش ہو جاتا ہے، اپنے پورے وجود کو ایک طرح سے کان کی جگہ پر، سماعت کی جگہ پر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جب اس جگہ پر کھڑا ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ حق اس کے لیے بالکل ایک سچی بات کے طور پر، ایک حقیقت کے طور پر اس کے دل میں، اس کے دماغ میں راسخ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جاننے کے باوجود کہ یہ جو بات میری کانوں سے ٹکرائی ہے، یہ جس بات کو میں سن رہا ہوں یہ ہے تو بالکل صحیح، لیکن میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، تو وہ ایک فیصلے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ دماغ سے زیادہ دل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے قرآن میں؟ ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد دماغ، عقل، سمجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ اس پہ تھوڑا سا واضح کر دیں۔ قرآن مجید میں عقل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعقلون کا لفظ جگہ جگہ، تعقلون کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، تو یہ مختلف اسلوب، طلب اور یہ بہت زیادہ استعمال۔ جی میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ کس زبان میں آیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے کوئی زبان تخلیق کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی بات اس زبان میں بیان فرمائی ہے کہ جو انسان استعمال کرتے ہیں، اور انسان جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک فیکلٹی ہے جو ہر انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اسی لیے زبان تمام انسانیت کا ایک مشترک اثاثہ ہے، ہر جگہ پر ایک ہی طرح کے اسالیب موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ صرف عربی زبان کا معاملہ نہیں ہے، تمام زبانوں میں دیکھیں گے جب بھی اس بات کو بیان کرنا مقصود ہو کہ آپ کے دل میں بات اتر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے فہم میں یہ بات آ گئی ہے۔ اس کا سبب بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کئی چیزیں موجود ہیں کہ انسان جو مرکہ ہے وہ دو چیزوں کا مرکہ ہے، ایک جذبات کا، نفسیات کا، اور اس طرح عقل و شعور کا۔ یہ جب دو چیزیں مل کر جب دو چیزوں کو ملا کر کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو تبھی وہ کسی سچی جگہ پر، کسی صحیح بات پر وہ بات آتی ہے۔ بعض اوقات عقل ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا جو اندرونی وجدان ہے، ہمارا جو احساس ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دل کا لفظ، قلب کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ اس کا اصل میں پورا احاطہ کرتا ہے ہر زبان کے اندر، یعنی ہماری زبان کے اندر بھی جب دل کا لفظ بولا جائے گا تو وہ احاطہ کرے گا جس کے اندر دماغ بھی شامل ہوگا، لیکن اکیلا اگر ہم دماغ استعمال کریں گے تو بالعموم اس کے اندر سے جذبات، احساسات، نفسیات، اس نوعیت کے جو پہلو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم انسان زبان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسی زبان کو استعمال کیا ہے جو اگرچہ وہ اپنے بیان کے لحاظ سے معجزہ ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں، تراکیب وہی ہیں، کنسٹرکشن وہی ہے، جملوں کی چیزیں وہی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور باقی بڑی ہستیوں نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی باتیں کی ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے تو وہ اسی ذریعے سے پہنچایا ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ کیا اس میں کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ، دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں
یا اسی طرح عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جہاں جہاں شعور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جہاں جہاں جو لفظ جو مفہوم وہ دینا مقصود ہوتا ہے وہ پوری طرح اپنے مفہوم کو کنوے کر دیتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ جزاک اللہ سر، کیونکہ ہماری شاعری وغیرہ ہم عام اسلوب میں یہی استعمال کرتے ہیں جہاں سے دماغ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ تر دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، اچھے سے سمجھا دیا آپ نے۔ جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ اصل میں کون سا لفظ ہماری بات کو کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسرے تک۔ کسی موقع پر دل کا لفظ زیادہ کمیونیکیٹ کرے گا، کسی موقع پر یعنی کسی جملے میں کسی موقع پر اس کا جو ہے دماغ کا لفظ یا شعور کا لفظ یا عقل کا لفظ جو زیادہ کمیونیکیشن ہمارے خیال میں کرے گا تو ہم اسی کو استعمال کریں گے، تو پروردگار نے جہاں جہاں جو محسوس کیا اس کو استعمال کیا ہے۔ ہم اب واپس اسی حصے میں آتے ہیں جو ہمارے لیے والا حصہ ہے، تو میں ایک طرح سے خلاصہ کرتے ہوئے اس کو دوبارہ شروع کرتا ہوں، یعنی جہاں سے بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا اس کے بجائے پیچھے ایک دو نقطوں سے آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو اس مہر کرنے سے کیا مراد ہے، تو اس کی وضاحت قرآن مجید کی روشنی میں اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر مہر کی جاتی ہے ان میں سے ایک چیز انسان کی بصارت ہے، اس کی آنکھیں ہیں، ان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسری چیز ان کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں، اور تیسری چیز ان کی سماعتیں ہیں، تو بالعموم یہی چیز استعمال کی جاتی ہے۔ ان تینوں کے الفاظ کو یا ان تینوں مقامات کو یا ان تینوں اشیاء یا اجزاء کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ اس لیے ہے، یا ان تینوں کو کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان حق کو سنتا اور سمجھتا ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی بات کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے، اسی طرح اپنے کانوں کے ذریعے سے کسی بات کو سنیں گے اور اس کے بارے میں حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ کریں گے، صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے، اسی طرح ہم کسی بات کو سمجھیں گے اپنی عقل سے، اپنے دل سے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ بات حق ہے یا ناحق ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، باطل ہے یا اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ان میں یہ جو تفریق کی جاتی ہے یہ ہمارا کرتا تو وجود ہے، ہمارا اپنا انسانی جو نفس ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ ذرائع ہے، ان ذرائع سے ہم ان چیزوں کو، ان علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ وہ حق کے ان دروازوں سے جو کچھ اس کو مل رہا ہے بار بار اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہے، گویا کہ ان دروازوں کی، ان ذرائع کی ایک طرح سے نفی کرنا شروع کر دے، گویا کہ ایک طرح سے ان کو بند کر دے، گویا کہ ایک طرح سے ان کی ناقدری کرنا شروع کر دے، تو پھر پروردگار مہر لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے۔ پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر کن لوگوں پر لگائی جاتی ہے، یعنی مہر کی وضاحت ہو گئی کہ وہ کس نوعیت کی ہے اور کس طریقے سے لگائی جاتی ہے، یہ وضاحت ہو گئی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر لگائی جاتی ہے، تو قرآن مجید میں جو اس کا قانون بیان ہوا ہے مختلف جگہوں پر، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور مختلف جگہوں پر جو اس کا قانون بیان ہوا ہے، تو وہ اس میں میرے خیال میں 3 نقطے ہیں جو واضح ہونے چاہیے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر یہ مہر لگائی جاتی ہے جو حق کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی حق کے مقابلے میں 3 رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو فوراً قبول کر لے، جیسے ہی اس کے سامنے آئے، جیسے ہی اس کے آنکھوں کے ذریعے سے، اس کے کانوں کے ذریعے سے، اس کے دل کے ذریعے سے اس تک کوئی حق بات پہنچے وہ اس کو فوراً قبول کر لے، ایک رویہ یہ اس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر دے، اس کے بارے میں غفلت کا رویہ اختیار کرے، اس کے بارے میں غور کرنے کو پسند ہی نہ کرے، تو یہ غفلت کا رویہ ہے، یہ تساہل کا رویہ ہے، یہ سستی کا رویہ ہے، یہ دوسرا رویہ ہے۔ تیسرا رویہ یہ ہے کہ وہ اس نے سستی بھی نہیں کی، اس کو معلوم بھی ہو گیا کہ یہ برحق
बात है, सच्ची बात है, इसके मुकाबले में वो सरकशी की जगह पर आकर खड़ा हो जाए कि इसको तो मैं किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँगा, ये सरकशी का रवैया है। तो पहली बात ये है कि मोहर उन लोगों पर की जाती है जो इस सरकशी में आकर खड़े होते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कौन लोग होते हैं जो इस सरकशी पर आकर खड़े होते हैं, जो जानते बूझते हक़ का इनकार करते हैं। यानी ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनको कोई बात मालूम नहीं हुई, पूरी बात उन तक नहीं पहुंची, पूरा इल्म उन तक नहीं पहुंचा, पूरी सच्चाई और सदाकत उन तक नहीं पहुंची, और इस सूरत हाल में उन्होंने किसी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो गोया कि उनका उज़्र आड़े आ गया, उनकी मादरत सामने आ गई। तो इसलिए उनके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक फ़र्द वो है जिसको पूरी तरह मालूम हो गया है, वजाहत हो गई है कि यही बात सच है, यही बात हकीकत है, इसके अलावा कोई और सच नहीं हो सकता। इसके बावजूद, इस सब कुछ को जानने के बावजूद वो झूठ पर खड़ा होता है और उसका इनकार करता है। तो ये दूसरे उसके अंदर एक तरह से जो चीज़ है वो पाई जाती है, वो ये है कि वो जानबूझकर, जानते बूझते हक़ का इनकार करता है। तीसरी बात ये है कि वो महज सरकशी नहीं करता और महज जानते बूझते हक़ का इनकार नहीं करता, बल्कि उस पर जम जाता है, यानी उस सरकशी पर, उस इनकार पर एक दवाम के साथ खड़ा हो जाता है, इस्तेहकाम के साथ खड़ा हो जाता है। होना तो इंसान को हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उस इनकार के साथ खड़ा हो जाता है, उस कुफ्र के साथ खड़ा हो जाता है और उसको अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेता है। सुबह शाम उसी पर कायम रहता है, तमाम ज़िंदगी उसी इनकार के गिर्द उसकी घूमती है। तो ये कहते हैं कि वो उस पर जम जाता है, वो उस पर अपने आप को मुस्तहकम कर लेता है। तो ये चीज़ या ये चीज़ें जिन अफराद के अंदर आ जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके बारे में फ़ैसला कर देते हैं कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी जाएगी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। अब अगला सवाल इसी पहलू से ये पैदा होता है कि मोहर कैसे लगाई जाती है। उसका भी एक तरीका, एक कानून अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के बारे में ये फ़ैसला करते हैं कि इन पर मोहर लगा दी जाए और कुछ लोगों को मोहर से मुजर्रद कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है, तो इसका सिला जन्नत की सूरत में मौजूद है। लेकिन जब ये मामला होता है तो असल में नतीजा क्या निकलना होता है कि वो लोग जो इनकार पर जम जाएं, जो खुदा के मुकाबले में, उसके पैगंबर के मुकाबले में, हक़ के मुकाबले में सरकशी पर आकर खड़े हो जाएं, जो जानते बूझते हक़ का इनकार करने की जगह पर आ जाएं, तो उनके बारे में फिर ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि उनको तक अब वो इस लायक हैं कि उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आए, इस लायक हैं कि वो जहन्नुम के हक़दार ठहरें। ये जगह तय हो जाती है। तय हो जाने के बावजूद, यानी ये जो सूरत होती है, इसके बावजूद अल्लाह ताला अपनी रहमत की बुनियाद पर, अपने करम की बुनियाद पर तज़कीर और नसीहत के सिलसिले को जारी रखते हैं और एक तरह से उसको मोहलत दी जाती है, जिसके लिए कुरान मजीद में इमहाल के कानून के हवाले से जगह जगह इसकी वजाहत मौजूद है। ये मोहलत कौमों को भी दी जाती है, ये मोहलत इंसानों को इनफरादी हैसियत में भी दी जाती है। इस मोहलत में होता क्या है, ये बहुत अहम बात है। इस मोहलत में होता ये है कि इंसान को तज़कीर की जाती है, तंबीह की जाती है, समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी वो अमल जो बाकी ज़माने में भी मौजूद होता है, इस ज़माने में ख़ास तौर पर फोकस कर दिया जाता है। ये एक तरह से इत्माम हुज्जत भी होता है। आपने अपने इर्द गिर्द में और अपनी ज़ात के अंदर इसके मुशाहिदात और इस मामलात को बारहा देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी गलती में पड़े हुए होते हैं, अचानक हमारा एक दोस्त आता है और हमसे एक बात कर देता है जो ऐन उस गलती के मुताबिक होती है, उस गलती की तंबीह करने वाली होती है जो जिसके अंदर हम गलतां होते हैं, जिसके अंदर हम फंसे हुए होते हैं। इसी तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अचानक अपने इंटरनेट पर देख रहे हैं कुछ चीज़ों को, फेसबुक को देख रहे हैं, अचानक हमारे सामने एक जुमला आ जाएगा जो जुमला मुझे मुखातिब करके बता रहा होगा कि अपने इस मसले को ठीक करो। इसी तरह हमारे सामने हमारे दोस्तों के ज़रिए से, हमारी बसारतों के ज़रिए से, हमारी समातों के ज़रिए से, हमारे क़ुलूब के ज़रिए से
اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اندرونی وجود اس کی مدد کرتا ہے، ہمارا خارج یہ مدد، یہ سارے معاملات جو ہیں تذکیر کی نوعیت کے، یہ خدا کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات کو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان کے لیے انفرادی طور پر کوئی خاص اہتمام ہو رہا ہے، ایک پیغمبر آ رہا ہے اور اس کو خاص طور پر، یا کوئی شخصیت آ رہی ہے اس کو سمجھا رہی ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس کے ذریعے سے اس انسان کی آنکھوں کے ذریعے، ان کے دل کے ذریعے، اس کے دماغوں کے ذریعے، اس کی سماعتوں کے ذریعے سے اس تک بات منتقل کی جاتی ہے، اس تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی فیکلٹی کو آن رکھتے ہیں جب تک وہ مہلت کا عرصہ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ میرے لیے ہی آئی ہے۔ تو یہ عمل کچھ عرصہ چلتا رہتا ہے، اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ جان لیتے ہیں کہ اب یہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس جگہ پر آ جاتے ہیں یا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جان تو وہ ہمیشہ سے ہی رہے ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس مہلت کے باوجود، اس مہلت کے دوران میں بے شمار لوگ سدھر بھی جاتے ہیں، لیکن اس مہلت کے دوران میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پر دوام کا، استحکام کا اور اس پر جمے رہنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر یعنی طریقہ یہ ہوا کہ پہلے تذکیر و نصیحت کی جاتی ہے، قانون یہ ہے، پھر مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو گویا کہ کان، آنکھیں اور اسی طرح اس کے دل و دماغ اس طرح بند ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پہلے جب کسی بات کو سن کر متوجہ ہو جاتا تھا، جب اس کا دل ایک طرح سے تڑپ اٹھتا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پہلے جیسے اس کی کان کسی بات کو سن کر ایک طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور کچھ دیر کے لیے اس کو اس کا خیال آ جاتا تھا کہ یہ بات تو صحیح کہی جا رہی ہے، لیکن پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جب بند ہو جاتا ہے تو یہ خیال آنا، یہ تصور آنا، یہ اندر سے بات کا اٹھنا، یہ سب کچھ معدوم ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب اس کا ٹھکانہ مستقل جہنم ہے۔ تو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ مہر کی حقیقت کیا ہے۔ مہر کی حقیقت یہ ہے کہ مہر کیا چیز ہے، یعنی اپنے اس کو اصطلاح میں یا اس کی وضاحت میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو مہر اصل میں اللہ کا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ راستے مسدود کر دیے ہیں، وہ علم جو اس تک پہنچنا تھا اب ان کے درمیان میں بند باندھ دیا ہے۔ وہ چیز جو حق کی صورت میں اس کے ارد گرد میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے اپنے وجود کے اندر بھی موجود تھی، اب اس تک پہنچ نہیں پائے گی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس پر نازل ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس عذاب کا نتیجہ جہنم ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے جہنم کی جگہ کو خاص کر دیا گیا ہے، اور یہ بالآخر اسی میں جا کر رہے گا۔ تو یہ مہر کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو سمجھنا ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، کہ ہمارے لیے معاذ اللہ، اس کی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے لیے خدا نخواستہ اس طرح کی صورت کی کوئی ایک رمق بھی پیدا ہو جائے کہ خدا ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرے یا یہ سوچے کہ اس انسان پر اب مہر کر دینے کا معاملہ کر دینا چاہیے، یا اس کو اس راستے پر ڈال دینا چاہیے کہ جب اس کو ایک مہلت ملے گی، اور مہلت کے بعد اس کے دلوں پر، اس کے دماغوں پر، اس کی کانوں آنکھوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے ہی کوئی حق بات آئے، یعنی اس کا حل کیا ہے، اس سے نجات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ جیسے ہی حق بات آئے، وہ ہمارے نظریات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اعمال کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی پہلو سے ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خاص دین کے جو خاص مراسم ہیں یا خاص چیزیں ہیں اسی کے پہلو سے ہو، وہ دنیا کے کسی بھی مسلمے کے پہلو سے ہو سکتی ہے۔ تو جو حق بات، جو سچ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں،
ہم اس کے بارے میں نظر انداز کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا اس کو فوراً قبول کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو اگر نظر انداز کرنے کا رویہ اختیار کرنے کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اس کے اوپر آ گئے ہم، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی غفلت، یہی تساہل، یہی نظر انداز کرنا بالآخر ہمیں اس جگہ پر پہنچا دے گا کہ ہم اس کو پھر سننے ہی سے عاری ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں، یعنی اس کا موقع ہی نہیں آنے دینا چاہیے کہ کوئی حق بات آئی ہے اور ہم اس کو نظر انداز کریں، اس سے غافل ہو جائیں، اس کی طرف سے نظریں چرانا شروع کر دیں. تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی سے پھر خدا نخواستہ آگے سرکشی کا، اور اسی سے پھر آگے وہ راستہ نکلتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں دماغوں پر مہر لگا دیتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت، ہر موقع پر، ہر معاملے میں اپنے کانوں کو، دلوں کو، آنکھوں کو کھول کر رکھنا چاہیے. حق کو قبول کرنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ایک سوال ہے جی، واسع خان نے ہینڈ ریز کی ہے، یہ آپ اپنا انمیوٹ کر کے سوال کر سکتی ہیں. سر سوری ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں تھوڑی سی پہلے اپنے سوال کی مجھے وضاحت مقصود ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آنکھ، کان اور دماغ کو دل کے تابع کیا جائے تو کیا اس کا نتیجہ لازمی طور پر ہدایت نکلے گا؟ آپ نے یہ کہا ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آنکھ اور کان کو دل کے تابع کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ہے، کیا ہدایت ہی نکلے گا؟ دیکھیے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیے. تابع کس چیز کے کرنا چاہیے؟ یہ تو تینوں ذرائع ہیں نا. دل بھی ایک ذریعہ ہے، آنکھیں بھی ایک ذریعہ ہیں، اور اسی طرح ہمارے کان بھی ایک ذریعہ ہیں. تو ذریعے سے تو ہمیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. تابع کس چیز کے کرنا ہے؟ تابع ان حقائق کے کرنا ہے جو ہمارے اندر خدا نے ودیت کیے ہیں، یعنی جو ہماری فطرت کے حقائق ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ان کے تابع کرنا ہے. یعنی ہمیں آنکھوں نے نہیں یہ آنکھیں تو ایک ذریعہ ہیں کسی چیز کو ہم تک پہنچانے کا. یعنی یہ سفید نظر آ رہا ہے یا کالا نظر آ رہا ہے، دو رنگ ہم تک پہنچ گئے، لیکن یہ کالے کی کیا کوالٹیز ہیں اور سفید کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو آنکھوں نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ تو وہ میری اس فطرت نے کرنا ہے، وہ اس علم نے کرنا ہے، اس دین نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالا ہوا ہے اور جس کی میں نے حفاظت کر رکھی ہوئی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے، میرا اپنا وجود فیصلہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں اصل میں دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اس کے آلات ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس تک بات کو پہنچاتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کی جگہ اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے جس چیز کے تابع ہونا چاہیے وہ اس الہام کے تابع ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی فطرت کا الہام. وہ الہام خدا نے جو دین ہمارے دل میں ڈالا ہے اور اسی کو پیغمبر لے کر آئے ہیں، اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اسی کی تفصیلات جو ہیں وہ صالحین اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. وہی چیزیں جب ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں فیصلہ کر پاتے ہیں کہ ان میں سے فلاں چیز جو ہے وہ ہماری موجودہ زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی عادت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے.